کچھ لوگ کہتے ہیں پوٹھوہار کا وہ علاقہ جہاں آج کل دوسرے درجے کے بے آب پہاڑ ہیں اور جن کو مقامی لوگ پبیاں پکارتے ہیں، یہی علاقہ جو ہوائی جہاز کی کھڑکی سے امریکہ کے جنوبی ریگستانوں سے مشابہ نظر آتا ہے، یہ علاقہ ایک زمانے میں لہریں مارتا چاند کی طرح لپکتا سمندر تھا۔ پھر کسی جوگی نے جو 3 صدی سے اس کے کنارے بیٹھا گیان دھیان میں مصروف تھا، سمندر کو نظروں سے اوجھل ہونے کا شڑاپ دے دیا۔ سمندر ایسے لوٹا کہ ہر لہر پالا گن کہتی بحیرہ عرب میں جا گری اور اس علاقے کی تہہ آب چھپی پہاڑیاں ٹنڈ منڈ باہر نکل آئیں۔ ان پہاڑیوں کے نشیب و فراز اور کٹاؤ ایسے تھے کہ لہر در لہر سمندر کے بہاؤ کا پتہ دیتے تھے۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں اس علاقے سے ملحق کبھی ایک گھنا جنگل تھا۔ اس جنگل کے درخت ایسے اونچے چھتارے ڈالے ملے تھے کہ اس میں بہنے والی ندیوں کو بھی راستہ نہ ملتا اور سورج کی روشنی سے ان کے پانیوں میں کبھی سترنگے بھنور نہ پڑتے۔ یہاں سارا دن پرندے آزادی سے گھومتے پھرتے اور الو بھی دن کے وقت دیکھ سکتے تھے، لیکن ایک رات چاند سے ایسے آسیب کی ہوا اتری کہ سارا جنگل ٹنڈ منڈ ہو گیا اور سب ندی نالے سوکھ کے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں کئی قرن پہلے جب پہلی بار بنی آدم انسان متمدن ہوا تو یہ جنگل موجود تھا۔ اس وقت وہ تمام علوم رائج تھے جو آج پھر سکھائے جاتے ہیں۔ تب پہلی بار انسان نے مریخ اور زہرہ کا سفر کیا تھا اور زمین پر ایٹم بم بنائے تھے۔ جب تمدن کی کمان پورے زور سے تن گئی تو انسان نے سارے بم گرا کر اللہ کی دھرتی کو تہس نہس کر دیا اور یہ جنگل بے آب و گیارہ بنجر علاقہ بن گیا۔ یہ تب کا ذکر ہے جب ابھی انسان نے پہلی بار متمدن ہو کر اپنے بم دنیا پر نہ چلائے تھے۔ جانوروں کی بستیوں میں اس ایجاد کی وجہ سے بہت تشویش پھیلی ہوئی تھی، اسی لیے جنگل میں کانفرنس بلائی گئی۔ جانوروں کی اس بین الاقوامی کانفرنس میں اتنے پرندے آئے کہ جنگل کے درختوں کی کسی شاخ پر بیٹھنے کو جگہ باقی نہ رہی۔ ہند سندھ سے کاسنی پروں والے پرندے غول در غول آئے۔ کھاسی کی پہاڑیوں سے سرخ دم والی بلبل اور فیروزی رنگ کا کبوتر اس شان سے آیا کہ اس کے اندرونی نارنجی پروں پر سب کی نظریں خیرہ ہو گئیں۔ کھٹ منڈو کا بجھنگا اور تبت کے شاہین کئی پڑاؤ ٹھہر ٹھہر کر حاضر ہوئے۔ افریقہ کے تیتر، مرغی اور بلبلیں تو آئی ہی تھیں، لیکن شکاری پرندوں نے بھی اپنی مصروفیات بھلا کر امریکہ اور آسٹریلیا سے یہاں تک کا سفر کیا تھا۔ اونچے اونچے درختوں میں ریسٹ ہاؤس بن گئے تھے۔ شکرا، باز، عقاب روسی ترکستان کے باسی تھے، لیکن وہ بھی پامیر کے پرندوں کو ساتھ لے کر پہنچے تھے۔ کوا، مینا، بٹیر، چکور، چڑیا مقامی جنگل کے عوام تھے، اس لیے میٹنگ میں ان کی اجتماعی ووٹ بہت اہم تھی، لیکن انفرادی طور پر ان کی رائے کو کوئی نہ پوچھتا تھا۔ مڑی ہوئی ناک اور اونچی اڑانوں والے پرندے سفید فام کوموں کی طرح احساس برتری سے اترائے پھر رہے تھے۔ دریائے گھاگھرا سے لٹوڑے بھوری چنڈول اور غوغائی بڑے تمتراک اور سلیقے سے فوجی ہوائی جہازوں جیسی فارمیشن بناتی آئیں۔ زریں پشت نیل اور ہدہدوں کی ٹولیوں نے پرانے درختوں کے کھنڈ بسرام کے لیے چن لیے۔ فاختہ کوئل اور چنڈول کو اس مجلس مشاورت سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ان کے بھاوے انسان چاہے ساری کائنات کو ختم کر دیتا۔ وہ میلے گھومٹیاں تو جنگل والوں سے ملنے ملانے عیب جوئی کرنے کے لیے آئی تھیں، لیکن جنگل میں پہنچ کر انہیں پتہ چلا کہ معاملہ بہت سنگین ہے۔ کانفرنس سے کچھ دن پہلے سارے بن میں بھانت بھانت کے پرندوں سے کوک پڑی تھی۔ صاحب صدر کا سب کو انتظار تھا۔ کرسی صدارت خالی ہونے کی وجہ سے کانفرنس جاری نہ کی جا سکتی تھی۔ کچھ عرصے بعد پرندوں کی نمائندہ ٹولی ماؤنٹ ایورسٹ سے یہ خبر لے کر آئی کہ وہ تمام پربت چھان آئے ہیں، دھولی دھار، نانگا پربت، کیٹو تک ہو آئے ہیں، لیکن ہما کا کہیں سراغ نہیں ملا۔ شاید دنیا میں کسی زبردست بادشاہ کی آمد تھی اور وہ اس کے انتخاب میں کائناتی طاقتوں کی مدد کرنے کے لیے اپنے VIP ٹور پر نکلا تھا۔ اس دورے کے متعلق بھی پرندوں میں بہت چہم گوئیاں ہوئیں۔ کچھ شکاری ہوا بازوں کا خیال تھا کہ قیامت کے آثار قریب ہیں
اور یہ قیامت خود انسان کے ہاتھوں برپا ہونے والی ہے۔ دنیا کو قیامت سے بچانے کے لیے مرد مومن کی تلاش ہے، اور اس بار ہما بادشاہ کا چناؤ نہیں بلکہ نجات دہندے کو کھوجنے کے لیے نکلا ہے۔ کچھ پرندے سمجھتے تھے کہ ہما اب صوفی منش ہو چکا تھا۔ وہ انسان کو اتنی بار اللہ کی خلافت کا مشورہ سنا چکا تھا، لیکن ہر بار خلیفہ صرف بادشاہ بن کر بیٹھ جاتا۔ ہما کو اس بادشاہت کا اتنا دکھ تھا کہ اب وہ اشرف المخلوقات کے سروں پر سے اڑنا گوارا نہیں کرتا اور کہیں چھپ کر وقت گزار رہا تھا۔ بوم جاتی جو اپنے پرائے میں پاؤں اٹکانے کے عادی نہ تھے، انہیں اس رائے سے اتفاق نہ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہما اپنی انفرادی شان کی وجہ سے مشیت ازیدی کو بالکل ملحوظ نہیں رکھتا۔ اسے صرف کسی انسان کی آرزو کی خوشبو ملتی ہے جس کے تعاقب میں وہ پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے ہما جس کندھے پر بیٹھ کر بادشاہت کا اعلان کرتا ہے، وہی بادشاہ رعایا کے زوال کا باعث بنتا ہے۔ لیکن الو لوگ چونکہ دیکھنے کے عادی تھے اور بولنے سے پرہیز ان کا شیوا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی رائے کا برملا اظہار نہ کیا، چپ چاپ رہے اور صاحب صدر کا انتظار کرنے لگے۔ گو بوم جاتی کے سرکردوں نے اپنی رائے کا اظہار اندر والے سرکل میں کیا تھا، لیکن کوے کنسوئی لینے میں اول درجے کے حرامی ہوتے ہیں۔ ویسے بھی انہوں نے بات پہنچانے کا فن آدم زادوں سے سیکھا تھا۔ گول آنکھوں والے الیوں کی بات پھیل گئی اور سارے جنگل میں چہ چہ کی آوازیں آنے لگیں۔ کووں کی چھٹ بھیا برادری کو ویسے بھی ہما سرکس کا جوکر لگتا تھا، جو ازل سے خود سر بھی تھا اور برخود غلط بھی۔ جب عرصے تک ہما نایاب رہا تو میٹنگ کی بے جا طوالت سے سب پرندے عاجز آنے لگے۔ کوے بجا طور پر نالاں تھے کیونکہ ان کو جنگل کی عادت نہ رہی تھی۔ وہ کوٹھے منڈیروں پر بیٹھ کر عورتوں کی باتیں سننے کے عادی ہو گئے تھے۔ یہاں انسان کا ساتھ نہ ملا تو یہ پارٹی بہت دکھ ہوئی۔ اب اکا دکا سیانے مکار اور ڈرپوک کوے شاطر سیاستدانوں کی طرح چھوٹے پرندوں کی گئی نفری کو گھیر لیتے اور مشتعل کرتے۔ لو ہما تو ازل کا احمق ہے، بادشاہ چنتا پھرتا ہے دھرتی پر۔ بھائی ادھر دنیا کا ہر انسان بادشاہ، چاہے کھرلی میں سوئے چاہے تخت پر۔ ہما کا مکر یہ نہیں سمجھتا کہ ہر انسان اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھتا ہے۔ جن کے سر پر تکبر کا تاج ہو اس کو بادشاہ کیا بنانا؟ لیکن مور پر پھیلائے سارے جنگل میں ہما کے سواگت کا ناچ ناچتے پھرتے تھے۔ انہیں اس کانفرنس میں آنے کی یہی خوشی تھی کہ وہ استقبالیہ کمیٹی پر ہیں۔ کوے موروں کی ٹولی میں جا نکلتے تو 2 فٹ دوغلی پالیسی تلے کہتے، ہما کی بات کچھ اور ہے، کرسی صدارت پر صرف وہی سجے گا، اگر وہ نہ برا جے تو چاہے لاکھ کھٹ جوڑ کرو، انت کچھ نہ ہوگا۔ کرسی صدارت دیر تک خالی رہنے کی وجہ سے ہما کے نعم البدل کا ذکر کرنے لگے۔ پھر پرچہ لگا کہ جہاں سے سمندر پر نام کرتا لوٹا تھا اور جہاں پہاڑوں پر سیپیاں، گھونگے، بچھو، مچھلی کے ڈھانچے اور دوسری سمندری مخلوقات مردار پڑی تھیں، وہاں ایک سیمرغ کا شانتی بھون ہے۔ اس کی عمر کا کسی کو کچھ اندازہ نہ تھا۔ کچھ پرندے مصر تھے کہ سیمرغ بابا نوح کی کشتی میں ریفوجی رہا۔ کچھ کا خیال تھا کہ وہ علاقے جسے آج کل اسرائیلی ہتھیانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہیں غازہ کے علاقے میں مسجد اقصیٰ سے طاقت اخذ کرنے کے لیے سیمرغ کبھی رہتا تھا۔ بوڑھے کچھوے مصر تھے کہ بحیرہ روم کے طاس میں جس وقت پچھلی رات کو پہلی بار چاندی جیسے پانی بھرنے لگا اور ابرق ریگ لہروں سے آشنا ہوئی، اس ریتلے خطے میں سیمرغ رہتا تھا۔ ساری رات وہ چاند سے نظریں ملائے قوت جذب کرتا رہتا اور سارا دن تپتی ریت میں پنکھ پھیلائے بنجر اور ویران جگہ پر عمل آفتابی میں مشغول رہتا۔ فاختہ بضد تھی کہ سیمرغ کی ہی قوت سے پٹواری علاقہ جنگل ہوا۔ اگر چاند کی پوری کشش سیمرغ میں نہ ابھر آتی، ایک بھی پانی کی لہر اس علاقے سے لوٹنے کا ارادہ نہ کرتی۔ عمل مہتابی میں وہ مقناطیسی قوت تھی جس نے پانی کو باہر کی طرف لوٹنے پر مجبور کیا اور آخر میں تمام پانی بحیرہ عرب میں جا گرا۔ راہب تبع سیمرغ کو غلغپاڑے سے نفرت تھی۔ وہ جنگل کے باسکوں سے بڑی وحشت کھاتا تھا۔ بے آباد جگہوں میں رہنا اور جینے بھر کی خوراک کھانا اس کی عادت تھی،
لیکن نمائندہ وفد نے اسے ڈھونڈ نکالا اور اس کے تجربے، فطانت، ذہانت کی قسمیں دے دلا کر اسے میٹنگ میں لے آئے۔ سیمرغ پورے چاند کی رات میں پچھلے پہر آیا۔ اس کے آنے سے چند ثانیے پہلے سارا آسمان درخت توڑ آندھی کی لپیٹ میں آ گیا۔ طوفانوں سے محبت کرنے والے پرندے اونچی اڑانوں کو نکل گئے۔ ڈرپوک پرندے لمبی شاخوں سے لپٹ کر جھوٹنے لینے لگے۔ پھر زور سے بجلی چمکتی، دھرتی کانپی۔ بجلی اس دھماکے اور چنگاڑ سے چمکی کہ رات دن سی اجالی گئی۔ اسی لمحے جب تمام پرندے تڑاکے کی بجلی سے دم بخود تھے، سیمرغ 1400 سال پرانے بڑ کے درخت میں آ بیٹھا۔ اس کے بیٹھتے ہی آندھی چھٹ گئی، درخت ساکن ہو گئے اور بڑ کے درخت میں جیسے فاسفورس کا ایک بہت بڑا فانوس روشن ہو گیا۔ جس وقت سیمرغ نے پر پھڑپڑا کر اپنی رضامندی کا اعلان کیا تو جنگل پار تک توپوں کے فائر جیسی آواز آئی اور جانوروں نے ایک دوسرے کو کسی بھونچال کے آنے کی خبر دی۔ اتنی بڑی کانفرنس بلانے کی وجہ کیا ہے؟ سیمرغ نے سوال کیا۔ چیل جاتی کے گروہ میں سے ایک تمبولن سی چیل نکلی اور طرح طرح کرتی آگے بڑھی۔ آقا، مسئلہ بہت باریک اور توجہ طلب ہے۔ تو دیکھتا ہے کہ آج کا انسان پہلی بار متمدن ہوا ہے۔ اس نے اپنی ایجاد پسند طبیعت کے ہاتھوں زہرہ اور مریخ کے سفر کیے ہیں، لیکن انسان کے سرشت میں ایک وصف ایسا ہے جو اس کی تباہی کا باعث ہے: دیوانہ پن۔ اپج کے ہاتھوں مجبور ہو کر اور دیوانے پن سے مشتعل ہو کر اس نے ایسے ہتھیار ایجاد کر لیے ہیں جس سے یہ کرۂ ارض زمین کو منٹوں میں تباہ کر سکتا ہے اور اپنے ہم جنسوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا ہے۔ اے پرندوں کے شاہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے کچھ پرندے بھی پاگل پن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں خوف ہے کہ ان کا دیوانہ پن، یعنی اپنے دیوانے پن کی یہ کہیں ایسی روش نہ نکالیں کہ ان کے ہاتھوں تمام پرندے صفحۂ ہستی سے معدوم ہو جائیں۔ دیوانہ کون؟ دیوانہ کون؟ دیوانہ کون؟ پرندوں کی چلبلاہٹ سے جنگل میں کوہرام مچ گیا۔ چیل نے مستک رگڑ کر کہا، ہم تو تانا بانی سے غرض آقا، آج تک کبھی کوئی پرندہ پاگل نہیں ہوا۔ اگر گیدڑ اور لومڑ کی طرح پرندے بھی پاگل ہونے لگیں تو جانے جنگل کی آب و ہوا کا کیا ہو جائے، اور سب سے بڑی بات انسان کی تقلید میں یہ بھی پرندوں کو ہی تہس نہس کر ڈالے۔ ہم میں سے کون پاگل ہے؟ بول بتا۔ پرندوں نے طوفان اٹھایا۔ حاضرین، ہم کسی پر الزام دھرنا نہیں چاہتے، لیکن ان دنوں گدھ جاتی انوکھی اور نرالی باتیں کرتی ہے۔ جب سیر ہو چکتی ہے تو پھر کیا کرتی ہے اور پھر کھاتی ہے۔ ہم اسے اب کئی برسوں سے دیکھ رہے ہیں۔ چاند راتوں میں اس کا دیوانہ پن بڑھ جاتا ہے اور یہ مرغزاروں کو چھوڑ کر بے آب و گیارہ بنجر زمینوں پر ایسے بھاگتی ہے جیسے کشتی باد مخالف کی سمت میں بھاگی جائے۔ سارے پرندوں نے گرکس جاتی کی طرف دیکھا جو منقار زیر پر کیے مالی خولیا کے مریضوں کی طرح زر زر بیٹھے تھے۔ چیل پھنکارتی ہوئی آگے بڑھی اور بولی، ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے میرے آقا، ورنہ ہم جو گدھ کے ہم شکل ہیں مفت میں تضحیک کا نشانہ بنیں گے۔ سیمرغ نے اپنی فاسفورس کی بتی اعلان کے طور پر 3 بار بجھائی۔ سارے جنگل میں سناٹا چھا گیا۔ پھر سیمرغ گویا ہوا، مسئلہ اتنا سہل نہیں جتنا بیان کیا گیا ہے۔ پہلی بات یہ غور طلب ہے کہ کیا گدھ برادری کے دیوانے پن سے واقعی جنگل باسیوں کو کوئی خطرہ درپیش ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس دیوانے پن کی اصل وجہ کیا ہے؟ اگر یہ ان کی سرشت کا مسئلہ ہے تو پھر ہم کچھ کہنے سے قاصر ہیں، کیونکہ پھر فیصلہ اس کے اور اوپر بنانے والے کے درمیان طے ہوگا۔ سارے جنگل میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ چیل خانوادے کو مباحثے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ تو صرف اس قدر خواہاں تھے کہ کسی طرح ان کے ہم شکل گرکسوں کو جنگل بدر کیا جائے۔ ہم شکلی کا دکھ تو عقاب شاہین اور شکری کو بھی تھا، لیکن چیل جاتی براندازہ بہت تاولی تھی۔ جھٹ بولی، آقا، جب انسان دیوانہ ہوا تو کسی نے پرواہ نہ کی، آج وہ اس کا نتیجہ بھگتنے والے ہیں۔ اگر آپ سب نے بھی ادھر توجہ نہ کی تو جنگل برادری بھی صفحۂ ہستی سے مٹ جائے گی۔ چلیے، ہمارا مسئلہ تو عزت نفس کا ہے، ہم تو رو پیٹ کر چپ ہو جائیں گے، لیکن جنگل باسیوں کا مسئلہ بقا کا مسئلہ ہے۔ کیا آپ سب کو جینے کی آرزو ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟
پرندوں کو منصفانہ فیصلے سے کوئی غرض نہ تھی۔ بقا کے لفظ پر یکبارگی شور اٹھا، جنگل بدر، جنگل بدر، جنگل بدر۔ حق استری پہ دے جو بات بات پر بدکتے تھے اور منہ تھتھڑاتے نالشی بنے بیٹھے تھے، اس شور و غوں سے خوفزدہ ہو گئے۔ سرخاب نے سرکاری وکیل کی حیثیت سے شانتی سوروپ کہا، دیکھو بھائیو، مسئلہ اس قدر آسان بھی نہیں جتنا تم سمجھتے ہو۔ پھر بھانت بھانت کے پنچھی جمع ہیں، اکثریت رائے سے فیصلہ ہو جائے تو کیا برا ہے؟ جنگل میں پھر شور اٹھا، دیوانے کی یہی سزا ہے کہ وہ نقل مکانی کرے، دیس نکالا، دیس نکالا۔ چیلوں کے گروہ سے ایک پیر کامل اٹھا اور کھنگار کر بولا، آقا، ان کو انسانوں کی بستی کی طرف نکال دو۔ وہ پاگل آج کل ایسے بم بنا رہے ہیں جس سے کوئی زیرو باقی نہ رہے۔ جب وہ دیوانے اپنا بیچ ختم کریں گے، ان کا خاتمہ بھی ساتھ ہی ہو جائے گا۔ کھٹ بڑھئی کے دل میں اچانک کچھ درد پیدا ہو گیا، کھسیا کر بولا، سائیں، ہم سب پرندے شہروں کو جاتے ہیں پر لوٹ آتے ہیں، انسان کا سر ہم پر بھی ہو جاتا ہے لیکن دیر پا نہیں ہوتا۔ پر اگر دیس نکالے کے بعد گدھ جاتی مکمل طور پر انسان کی صحبت میں رہی تو پھر ہم بھی گنہگار ٹھہریں گے، کیونکہ یہ انسان سے اور بہت سی بدی سیکھ لیں گی، مثلاً بغض و حسد۔ اب کوے بولے، یہ کہاں لکھا ہے کہ انسان کی قربت بغض و حسد کا باعث بنتی ہے؟ آخر انسان اللہ کا خلیفہ ہے، پرندوں کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتیں۔ کھٹ بڑھئی نے مینا کو اپنی طرفدار پا کر کہا، اٹھ کچھ تو بھی بول۔ مینا نے پر پھڑپھڑائے اور سب کو متوجہ کر کے بولی، جس وقت پہلی دیوانگی کا واقعہ ہوا، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا اور کوے نے انسان کی بے بسی دیکھ کر اس کی مدد کی، آسمان سے اترا اور حابیل کی لاش کو مٹی میں چھپانے کا گر سمجھایا۔ انسان کی کم ظرفی ملاحظہ کیجیے، شکر گزار ہونے کی بجائے اس نے ہمیشہ کوے کو ذلیل سمجھا۔ جب بنی قابیل نے جشن منایا تو وہ جنگلی جانور پکڑ کر لائے، ان کو ذبح کیا، گوشت خود کھایا اور کلے پائے ادھر ادھر پھینکوا دیے۔ کتے اور بلی نے گوشت کی کثرت دیکھی تو اپنے اپنائے جانس کو چھوڑ کر بستیوں میں آ رہے، سیر بھر کر کھایا اور وافر مٹی تلے چھپا چھوڑا، ہرس کا شکار ہوئے۔ یہ لمبی داستان ہے آقا، بہت لمبی۔ انسان لاکھ اشرف المخلوقات سے ہی، ہم اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اس کی صحبت کبھی کسی جانور کو، پرندے کو راس نہیں آئی۔ طوطا مینا کا دشمن تھا، بولا، اگر انسان کی صحبت سے دیوانگی کے آثار پیدا ہوتے ہیں، ہرس، رغبت، کینہ، حسد جنم لیتا ہے، تو بتا گدھا حریص کیوں نہیں، حالانکہ وہ انسان کا سب سے پرانا ساتھی ہے۔ مینا بولی، اور تو بتا، اتنی وفاداری کے باوجود، اتنی نیک نفسی کے باوصف انسان نے گدھے سے ہمیشہ کیسا سلوک کیا؟ کس قدر بوجھ لاتا ہے وہ اس کے ان بے زبانوں پر، اور جس کسی کی عزت مقصود نہ ہو اسے گدھا پکارتا اور سمجھتا ہے۔ انسان کا کیا ہے؟ یہ تو دودھ پلانے والے جانوروں کو کام نکل جانے پر کسائی کے حوالے کر دیتا ہے۔ انسان کی بات درمیان میں نہ لاؤ دوستو، ورنہ بحث لمبی ہو جائے گی۔ چیل اسی بندر گھاؤ سے پریشان ہو کر بولی، ملزم کے نفع نقصان پر اس وقت فضول بحث ہے سرکار، سزا دو اور نکال دو، سزا دو، نکال دو۔ کہنوں جیسے لباس والی کوئل بولی، سوچ لو عادلو، انسانوں کی بستی سے گدھ جاتی لوٹ نہ سکے گی۔ آخر گدھ کا ہمارے ساتھ پرانا رشتہ ہے اور ان درختوں پر ہمارے ساتھ رہا ہے، وہ انسان کی صحبت میں کیسے تندرست ہوگا، کیسے شفا یاب ہوگا؟ تجھے شفا یابی کی پڑی ہے، ہم کہتے ہیں بہت جلد اس کا پاگل پن سارے جنگل کو لپیٹ میں لے گا اور پھر کوئی چارہ نہ رہے گا۔ ایک جہاں دیدہ چیل بولی، چیلوں کو بحث سے کوئی غرض نہ تھی، ان کو سزا سے علاقہ تھا اور وہ صرف سزا کے متمنی تھے۔ سارے جانور کوئل کی بات سن کر گردنیں جھکائے بیٹھے تھے۔ بالغ نظر چیل پھر گویا ہوئی، ہم غافلوں کو اس بحث سے یکگونا نشینی ہوئی ہے لیکن مکمل تسلی نہیں ہوئی۔ ہمارا مطالبہ صرف ایک ہے کہ گدھ جاتی کا حقہ پانی بند کر کے انہیں جنگل بدر کر دیا جائے، پھر چاہے یہ آبی جانوروں سے ناطہ جوڑیں چاہے انسانوں میں جا بسیں، بس پرندوں میں اس کا شمار نہ کیا جائے۔ اس وقت سیاہ بگلا اٹھا اور ایک ٹانگ پر ایستادہ ہو کر بولا، دانشوروں کی محفل میں میرا بولنا معیوب ہے، پر جو گدھ سے بھی پوچھ لیا جائے تو کیا مذائقہ ہے؟ فاسفورس کی بتی 3 بار پٹاخی اور آواز آئی، کہہ گدھ راجا، کیا تجھے اعتراف ہے کہ تو دوسرے پرندوں کی طرح نہیں ہے، تجھے دیوانگی کے دورے پڑتے ہیں؟ راجا گدھ اونچے درخت کی آخری ڈالی سے اترا اور سوکھے تال میں سب کو مخاطب کر کے بولا، ہاں آقا، چاند راتوں میں اونچے چھتارے درختوں سے خود کو گر پڑتا ہوں، میری حالت اپنے بس کی نہیں رہتی،
میں اپنے ہم جنسوں کو اپنے ماحول کو پہچاننے سے قاصر رہتا ہوں اور ایسی سمتوں میں نکل جاتا ہوں جو کبھی کبھی کہیں بھی نہیں جاتی۔